أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما النجوى من الشياطين ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے پیش نظر ایک معاشرتی برائی کی طرف توجہ دلانا ہے. اس کا عنوان ہے نجوہ بمقابلہ چغلی، غیبت، تہمت، بدزنی، بدگمانی. یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے نجوہ کسے کہتے ہیں؟ نجوہ کہتے ہیں کوئی بھی سربراہ اس کے حکم کے خلاف اس کی رعایا میں سے کچھ لوگ سرگوشیاں کریں تاکہ وہ سربراہ کوئی کام نہ کر سکے، اس کی طاقت کو کمزور کیا جائے. اور یہ خاص طور پر سربراہ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ایک ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، سلطنت کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سکول کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، ایک فیکٹری کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جب آپ سربراہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. جب وہ کوئی حکم دے اور اس کے ماتحت اس حکم کو نہ مانے تو آپس میں سرگوشیاں کریں اور اس کی طاقت کو کمزور کریں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ان کا حکم ہے یہ ہمیں اس پر عمل نہ کرنا پڑے. تو اس کو نجوہ کہتے ہیں. یہ نجوہ کی جو بیماری ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین میں تھی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جب بھی کوئی جہاد کا حکم ہو تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان چھڑا لیں. مال کی محبت ان کے پیش نظر تھی جس کی وجہ سے یہ حرکتیں چلتی رہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا رہنمائی دی گئی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 114 لا خیر فی کثیر من نجواہم، کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ان کے نجوا میں، ان کی سرگوشی میں. جتنے زیادہ لوگ اس حکم کے خلاف بات کر رہے ہوں، یعنی اکثریت ایک طرف ہو جائے لیکن سربراہ ہی ہوتا ہے، اس کے حکم کو نہیں ٹالا جا سکتا اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکم دے رہے ہوں. تو یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی خیر نہیں. یہ لا نفی جنس ہے. ہاں ایک اجازت دی جا رہی ہے الا من امر بصدقۃ، اگر کوئی صدقے کا حکم آپ دے رہے ہوں، او معروف یا کوئی بھلی بات آپ کہہ رہے ہوں، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے مابین کو اصلاح کی بات کر رہے ہوں، تو پھر اس کی اجازت ہے کہ آپ خیر خائی کے حوالے سے کوئی بات علیحدگی میں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا کرے
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو بس عنقریب ہم دیں گے اسے بہت بڑا اجر۔ وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ کی ایک اجتماعیت ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی، ممکن ہے کہ وہ اجتماعیت میں جو لوگ دور دور سے آئے وہ دوبارہ نہ ملاقات ہو، تو آپ کسی ایک دوست کو یہ بات کہہ بھی رہے ہوں کہ یہ فلانا دوست ہے، اس کی جا کے مدد کرے، تو یہ جو نجوہ ہوگا یہ تو خیر کے لیے ہوگا، تو اس کی ایک اجازت دی جا رہی تھی۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ مجادلہ ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ وہ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو، نہیں ہے 3 آدمیوں میں کوئی نجوہ مگر هو رابعهم، اور وہ چوتھا ان میں موجود ہے، ولا خمسۃ، اور اگر 4 نجوے میں ہے تو 5واں اللہ ہے، الا هو سادسهم، 5 نجوہ کر رہے ہیں تو اللہ چھٹا اس میں موجود ہے، ولا ادنی من ذلک، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، تو اللہ کی ذات اس نجوے میں موجود ہے، الا ہوا معہم، مگر وہ ذات ان کے ساتھ موجود ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ینبئہم، پھر وہ بتلا دے گا ان کو، بما عملوا، جو انہوں نے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ اور آیت نمبر 10 میں انما النجوى من الشیطان، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف نجوہ سرگوشی یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، کہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے ان کو کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نجوہ کے بعد جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، اور وہ سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے۔ بدگمانی، ظن، یعنی کسی کے بارے میں غلط بات دل میں بٹھا لی جائے تو یہ بدگمانی ہوگی۔ اس کے لیے سورہ حجرات میں جو رہنمائی دی جا رہی ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو بدگمانی سے، کسی کے بارے میں برے خیالات لانے سے اجتناب کرو، ان بعض الظن، بے شک بعض گمان، اسم، گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور نہ اس کی ٹو میں لگو، نہ اس کے پیچھے پڑو، نہ اس کی کمزوری ڈھونڈو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرو، غیبت کسی کی صحیح بات بھی اس کے پیٹھ پیچھے نہیں کرنی۔ عام طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر میں نے اس کے عدم موجودگی میں بات کی ہے تو مجھے اس کے سامنے بھی کرنے کا حق ہے اور میں سامنے کہہ سکتا ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں خرابی موجود بھی ہو تو پھر بھی آپ پرہیز کریں، یا آپ کہہ نہیں سکتے، تو اس کی سزا سنائیے ساتھ ہی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ وہ کھائے اپنے سکے بھائی کا گوشت، مردار گوشت کھائے، فکرہتموہ، پس جو اسے ناپسند ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تو 2 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک بدگمانی کیا ہے اور ایک غیبت کیا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، کسی کی کمزوریاں نہ ڈھونڈو، اور اس کے لیے قرآن نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، چغلی کے حوالے سے، عیب نکالنے کے حوالے سے، تانا دینے کے حوالے سے، اور وہ آیت بیان ہوئی ہے سورہ حمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے واسطے ہر ایک کے جو کوئی عیب نکالے اور لو گوئی کرے اور چغلی کرے، اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی دی سورہ قلم میں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیے،
वदू, उन्होंने चाहा, लो तुदहिनु फयुदहिनून, उनके लिए आप रियायत करें और वो भी आपको ज़रा ढील दे दें। वला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन। अब यहाँ एक मुनाफिक की निशानी बयान हुई है कि जब बोले झूठ बोले, जब अमानत रखवाई जाए खयानत करे, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, और ज़रा सी बात पे झूठी कस्में खाए। वला तुती, और ना कहा मानिए, हर एक हकीर जानने वाला और कस्में खाने वाला, किसी को खातर में नहीं लेके आता, उसको दूसरे को हकीर जानता है, कमतर जानता है, अपने आप को सुपीरियर जानता है और इस पर हलफ भी उठाता है। अब ये ऐब जोई, ऐब निकालने वाला और ताने देने वाले के हवाले से बात हो। कुरान मजीद ने क्या खूबसूरत रहनुमाई दी। हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम, ताना देने वाला, ऐब निकालने वाला, बिनमीम चुगली करने वाला, चुगलखोर, मन्ना इल्लिल खैर, मना करने वाला, खैर के कामों से मना करने वाला, मुअतदिन असीम, गुनाह में हद तजावज़ करने वाला। तो इस एतबार से देखिए कि ये जितनी बुराइयां हैं हमारी मुआशरती बुराइयां, ये नजवा, सरगोशी, सरबराह के खिलाफ सरगोशी करने के बाद ये सारी मुआशरती बुराइयां जन्म लेती हैं, एक से एक जन्म लेती है। और अगर वो नजवा ना करें तो ये चुगली है, गीबत है, बदगुमानी है, ऐब जोई है, तोहमत है, इनका कला कमा हो जाए। तो अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।